بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، السلام علیکم تم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کے مختلف علمی نکات جو ہیں وہ آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ہوا ہے، ہوا ان کے تابع کر دی، اور جس ہوا کو آپ کے تابع کیا گیا وہ ہوا ایک دن میں 2 ماہ کا سفر طے کرتی تھی۔ یعنی آپ جہاں اس کو کہتے وہ آپ کو ساتھ لے کر جاتی، آپ کے لشکر سمیت آپ کا جو تخت تھا جس پر آپ اڑتے تھے وہ سب لے کر ہوا کا کام تھا جانا، اور جنات آپ کے لیے غوطہ لگانا، قیمتی پتھر لے کر آنا، عمارتوں کو بلند و بالا عمارتیں حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو بڑی پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ نبی بنایا، وہ ان کی عادات ماشاءاللہ بڑی جو تھی وہ ہائی لیول کی تھی، اور وہ بلند و بالا عمارات کو بڑا پسند کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو جنات تھے ان کے تابع کر دیے کہ وہ بہترین ان کو عمارتیں بنا کر دیں، اور وہ شیشہ گڑی کا کام آپ کے لیے کرتے، اور آپ کے لیے شمع دان بناتے، اگردان بناتے جس میں خوشبو وغیرہ جلائی جاتی، اور دیگی بھی بنانا ان کا کام تھا۔ انہوں نے بڑی بڑی دیگیں جو تھی وہ بناتے، اور جس میں تمام لشکر کے لیے کھانا جو تھا وہ تیار کیا جاتا، بما جنات کے، جنات کا جو ہے خوراک وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے جنات پر بھی لیکچر ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جنات کی جو ان کی جو زندگی ہے وہ کس طرح اپنی وہ بسر کرتے ہیں اور ان کی خوراک کیا ہے۔ جب ان کے لیے بناتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تانبے کے چشمے دیے، تانبا جو اتنی مہنگی دھات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تانبے کے چشمے دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہے کے چشمے دیے، اور بلند و بالا جو ہے عمارتیں وہ بناتے رہے، اور تانبے کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دھات کو بڑا پسند کیا، اور یہ قیامت تک جو ہے یہ دھات استعمال ہوتی رہے گی۔ اب جب حضرت سلیمان نبی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا جو ہے وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر شے عطا فرمائی، اسی طرح ان کے والد کے ساتھ بھی ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی دعا سے بنی اسرائیل سے آفت ٹل گئی ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ان کی قوم جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے، انہوں نے دعا کی کہ میرے مالک میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا میں کیا ایسا فعل کروں جس کے ساتھ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ داؤد نبی علیہ السلام آپ ایسا کریں، آپ میرا گھر بنائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ میں تیرا گھر بناؤں، میں مسجد بناؤں؟ فرمایا جی میرے لیے مسجد بناؤ۔ اب اس سے پتہ چلا کہ نیک کام کرنا بھی شکریہ میں ہو سکتا ہے۔ نماز کو دیکھ لیں کہ بندہ نماز ادا کرتا ہے، یہ اعضاء اس کے اندر متحرک ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر تیری نماز ادا کر سکیں۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو بنانا چاہا، آپ نے فرشتوں کو جہاں سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا، سونے کی سیڑھی دیکھی، آپ نے ایک وحی آپ کو ایسی بھی بھیجی گئی جس میں آپ نے فرشتوں کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا، آپ نے اسی جگہ پر بنیاد رکھ دی مسجد اقصیٰ کی۔ یہ جو آپ کو دیکھتے ہیں نا آپ لوگ سونے کی اینٹوں والی جو دکھائی جاتی ہے، تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ جو گرے کلر کی مسجد ہے آپ اس کو ریسرچ کریں نیٹ پر، تو مسجد اقصیٰ وہ والی مسجد ہے۔ جب انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ بھئی یہاں پر فرشتے جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور یہاں پر سونے کی ایک سیڑھی ہے، تو انہوں نے وہیں پر مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھ دی، 3 دیواریں انہوں نے بنا لی۔ چوتھی دیوار جب انہوں نے بنائی تو وہ جب صبح آئے گی چوتھی دیوار گر گئی ہوئی تھی، انہوں نے پھر دوبارہ دیوار کو تعمیر کیا، پھر آئے تو پھر دیوار گر گئی۔ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ میرے مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ کسی بندے کی جگہ جو ہے نا وہ اس مسجد کے اندر آ رہی ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر آپ استعمال کر لیں، آپ پہلے جا کر ان سے اجازت لو اور پھر اس پر میرا گھر جو ہے وہ بناؤ، کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر کسی ناحق زمین پر بنے۔ اب آپ اس کے پاس گئے، اس کو جا کر بتایا کہ بھی ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، تو ہم تمہاری زمین کے اوپر وہ دیوار بناتے ہیں لیکن وہ نہیں چلتی دیوار۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں تو اپنی جگہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا یار ہم نے اللہ کا گھر بنانا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں یہ جگہ دے سکتا آپ کو، میں تو یہ جگہ آپ کو کبھی نہیں دوں گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیکی کیا ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ بندے سے دین لے لے پھر اللہ عقل بھی لے لیتا ہے۔ آپ دیواروں پر لا کر لاکھوں روپے کے پردے ڈال لیتے ہیں لیکن چندے کا آپ 1 روپیہ بھی نہیں دیتے،
کیونکہ اللہ نے آپ کے دل سے دین کی محبت چرا لی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہوتا ہے، اور آپ پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ساری دنیا نیکیاں کر کے آگے چلی جاتی ہے اور آپ صرف اپنی مستیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ دولت نہایت ہی بری ہے جو اللہ کے راستے میں استعمال نہ ہو، جس دولت کے اندر اللہ کا حصہ نہ ہو۔ اور اللہ کے نیک بندوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ان کو دولت دیتا ہے وہ فوراً نیکی کی طرف بھاگتے ہیں، فوراً اللہ کا کام کرتے ہیں کہ ہماری جو دولت ہے وہ اچھے کام میں استعمال ہو۔ اب اس بندے نے انکار کر دیا، حضرت علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا یہ کس طرح کا بندہ ہے جس نے، میں نبی ہوں اللہ کا، اس نے مجھے ہی انکار کر دیا۔ بہرحال آپ جب گھر آئے تو آپ بڑا ہی روئے حضرت داؤد علیہ السلام۔ جب رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد تم پریشان نہ ہو، کچھ کام ہوتے ہیں جو باپ کرتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں جو اولاد کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کی اولاد میں سے سلیمان نبی اس مسجد کو مکمل کریں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ایسا ہی ہوا جب حضرت سلیمان نبی کی جو ہے وہ ان کی نبوت کا جب وقت آیا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے مسجد بنانی چاہیے کہ اللہ میں شکرانے کے طور پر تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں، اور وہیں سے پھر دوبارہ آپ نے بنیادیں اٹھائی اور پھر وہی معاملہ پیش آیا، پھر اس بندے کو بلایا گیا۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ بہترین عطا فرمائی، علم و حکمت عطا فرمایا کہ حضرت سلیمان نبی نے اس بندے کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس بندے کو مسجد کی فضائل بتائی، فضیلتیں بیان کی، اس کو جنت کا تمام سلسلہ دکھایا کہ دیکھو تم اگر یہ اتنا حصہ میں دے دو گے۔ دیکھیں میں تو اس قدر رحمت ہوں یہ واقعہ پڑھ کے کہ صرف ایک اینٹ کی جگہ اگر وہ باہر کے ملکوں میں تبوک بھی لگاتے ہوں تو چلو تبوک کتنی کی جگہ جو ہے وہ استعمال کرے گا، اتنی جگہ دینے کے لیے اس بندے کا دل اس قدر تنگ تھا۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے جب اس کو سمجھایا، اس کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ جگہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ جگہ میں نے ایسے نہیں لینی، تم جتنا سونا کہو اس زمین کے حساب سے میں تمہیں دوں گا۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے اس شخص کو اس دیوار کے مطابق جتنی اس کی زمین آ رہی تھی اس کے حساب سے اس کو سونا دے کر آپ نے وہ زمین جو تھی وہ خرید لی، اور آپ نے خرید کر اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی وہ چوتھی دیوار جو تھی اس کو تعمیر کیا۔ اور مسجد اقصیٰ، سبحان اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب آپ کسی کو سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بندہ دل سے ایمان والا ہو، بشرطے کہ اگر وہ کبھی بھی کوئی بات ایسی کر دے جو دین کے خلاف ہو لیکن پھر بھی وہ اس بات کو سوچے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ نیکی لکھی ہے تو وہ ضرور بھی ضرور اس نیکی کو کرے گا۔ تو حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور بات یہ نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام نہیں سمجھا سکے، اب انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ بھی تو نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے ساتھ ایک سرسری بات کی اور اس کو مجبور نہیں کیا کہ زبردستی آپ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو منع فرمایا اور خاص فرمایا کہ بھی کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ اولاد کرتی ہے، تو آپ کے جو بچے ہیں وہ تو نبی ہیں، تو فرمایا آپ چھوڑ دو، وہ خود ہی یہ سلسلہ کر لیں گے کیونکہ وہ نیکی ان کے نصیب کی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اس شخص نے جب دیوار تو دے دی تو آپ نے اس مسجد اقصیٰ کو بنانا شروع کر دیا۔ الحمدللہ وعدہ نقطہ خاص اس میں یہ ہے کہ اسلام میں نیکی کو حکم کرتے رہو، کبھی نہ کبھی یہ کام آ ہی جائے گی، اسی لیے بچوں کو نیکی کی بات کہتے رہنا چاہیے تاکہ کبھی نہ کبھی تو وہ کام کر ہی لیں گے۔ اور اسلام کے حکم جو ہیں وہ حق ہے نہ حق نہیں، اس کے حکم حکمت ہے، یعنی دنیاوی بات بار بار کریں گے اثر ختم ہو جائے گا، مگر اسلام کی بات اگر آپ بار بار کریں گے تو اس کا اثر اور بڑھے گا، اس کا اثر اور زیادہ آپ کے دل پر ہوگا۔ تو فرمایا کہ دل سنے نہ سنے، جسم جو ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی واقعے سے صحابہ کرام نے ایک واقعہ جو وہ استدلال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے مسجد نبوی جب وسیع کرنی چاہی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں، جن سے آقا علیہ السلام نے بڑی محبت فرمائی، اور عبداللہ ان کے بیٹے ہیں، اور اکثر آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں عبداللہ ابن عباس، وہ ٹائٹل فی الحدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں ان کے عباس یہ ان کے والد ہیں۔ جب انہوں نے ان سے کہا کہ بھی اپنے مکان کا حصہ جو ہے وہ آپ مسجد میں ڈال دو، کیونکہ بالکل قریب تھے، مسجد کے قریب تھا ان کا گھر سرکار کے چچا کا، وہ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں دینا یہ گھر۔ حضرت عمر فاروق نے زبردستی لینا چاہا، لیکن صحابہ کرام نے یہی واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور کہا کہ عمر آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس چیز میں مالک کی رضا شامل نہ ہو وہ آپ زمین لے کر مسجد کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ پھر سو حضرت عمر فاروق رک گئے، بعد میں حضرت عمر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمین خود دی اور کہا کہ یہ لیں آپ جتنی چاہیں زمین اس میں سے لے لیں، اور
اس کے بعد جو ہے وہ اپنا گھر جو ہے وہ بنایا، اور سلیمان نبی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی جب اللہ کا گھر بنایا پھر انہوں نے جانور ذبح کیے، لوگوں کو کھانا کھلایا، لوگوں میں چیزیں بانٹی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ گھر بنا کر خوشی کرنا، اللہ کے پاک حبیب کا ذکر کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ کوئی آج کی بات نہیں بلکہ یہ سلیمان نبی علیہ السلام کے دور سے کی بات چلتی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ جب انہوں نے گھر اللہ کا بنا لیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، خوشی کی۔ تو جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت عطا کرے، وہ تو خیر بہت ہی بڑی نعمت تھی کہ اللہ کا گھر بنایا۔ آپ کا نے فرمایا جس نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے ایک چڑیا کے گھونسلے جتنا اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا۔ اور سوچیں کہ جو لوگ اتنی بڑی مسجدیں بناتے ہیں حلال پیسے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنا مرتبہ عطا کرے گا جنت کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا باقی بیان کل ہوگا کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے ان کی زندگی میں اور کیا کیا واقعات ہوئے اور ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو آقا یاسین